یار کچھ منگواؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ باقی باتیں بعد میں۔ وہ تینوں یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں بیٹھی تھیں۔ ہاں یار، سر احسان نے تو آج جان ہی لے لی، ہانیہ بولی۔ ایسی ویسی؟ انایا منہ بنا کے بولی۔ اب کل پریزنٹیشن ہے، نہیں دی تو قتل کر دینا ہے انہوں نے۔ اوف، بس بھی کرو رونا اور کچھ منگواؤ، پھر پیریڈ کا ٹائم ہو جائے گا، پریشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے بچے کو اشارہ کیا اور پھر ہانیہ آرڈر دینے لگی۔ لنچ کرنے کے بعد وہ کلاس لینے چلی گئی۔ ان تینوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اسکول کے زمانے سے وہ تینوں ساتھ تھیں۔ تینوں میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں تھیں۔ یونی کی چھٹی ہونے والی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ وہ لائبریری سے نکلی۔ او گاڈ، اب کیا کریں، بارش شروع ہو گئی ہے اور یہ انایا اور ہانیہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ پریشان برآمدے کے نیچے کھڑی تھی کہ اسے کسی نے آواز دی۔ سنیے، آواز دینے والا اس کا کلاس فیلو فہد تھا۔ جی، وہ مجھے آپ سے سر احسان کے سبجیکٹ کے نوٹس چاہیے تھے، دیں گی پلیز؟ میں آپ کو کاپی کروا کے دے دوں گا، وہ شائستگی سے بولا۔ پریشا مسکرائی۔ اس نے بیگ سے نوٹس نکال کے اسے دے دیے۔ یہ لو۔ تھینک یو پریشا، تم ہمیشہ میری مدد کرتی ہو، تھینک یو، وہ بولا۔ تو پریشا بہت خوش ہوئی۔ اسے ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا فہد بہت پسند تھا۔ اٹس اوکے فہد، اگر کہو تو اپنی بائک پہ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، فہد نے آفر دی۔ نہیں نہیں، گاڑی آتی ہوگی میری، پریشا نے کہا۔ تو فہد مسکرایا۔ اوکے ایز یو وش، اور چلا گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی اور وہ یونی کے گیٹ کی طرف چل دی۔ فہد کو پتہ تھا کہ پریشا اسے پسند کرتی ہے۔ پریشا اچھے خاصے امیر گھر کی لڑکی تھی، لیکن فہد ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ فہد اگر پریشا سے شادی کر لیتا تو اس کی لائف بن جاتی، ورنہ اسے پریشا سے کوئی دلی لگاؤ نہ تھا۔ فہد نے اپنے دوست عزیز سے یہ بات شیئر کی۔ یار اگر میں اس سے شادی کر لوں تو میرے سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور ساری جائیداد اس کے نام پہ ہے، اور وہ رہتی بھی اپنی پھپھو کے پاس ہے، وہ بھی کم نہیں بڑی تگڑی سامی ہے۔ کیا تو شور ہے کہ وہ تجھے؟ ہاں یار، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، اور ویسے بھی لائکنس تو پتہ چل ہی جاتی ہے، فہد نے پر یقین انداز میں کہا۔ پھر تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بتا تیری لائف کیسی چل رہی ہے؟ یار میری والی تو ناراض بیٹھی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں منانے جاؤں گا اسے۔ پاگل، اسے لگتا ہے کہ میں سیریس ہوں اس کے لیے۔ فہد بھی ہنسا۔ بہت کمینہ ہے تو اب کیا کرے گا؟ کیا کروں گا، دوسری دیکھوں گا، اس نے آنکھ دبا کے کہا تو دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس دیے۔ دور سے فہد کو پریشا آتی دکھائی دی۔ تو جا، پریشا آ رہی ہے، میں آتا ہوں، اور پریشا کی طرف چل دیا۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرائی۔ او سوری یار، میں تمہارے نوٹس لانا بھول گیا۔ اٹس اوکے فہد، کوئی بات نہیں۔ آنٹی کیسی ہیں اب؟ امی ٹھیک ہیں اب، تھینک یو، تم نے برے وقت میں میری بہت مدد کی، اگر تم مجھے پیسے نہ دیتی تو، فہد نے مصنوعی ادا سے کہا۔ وہ اسے کئی بار اپنے گھر کے جھوٹے مسئلے بتا کے اسے پیسے بٹور چکا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور آئندہ تھینکس نہ کہنا، ہم دوست ہیں فہد۔ وہ تو ہے، میں تمہیں تمہارے پیسے جلد لوٹا دوں گا، بس یہ 2 ماہ گزر جائیں، پھر تو ہم دونوں کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، بٹ پیسے لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ چلتے چلتے کیفیٹیریا کی طرف آ گئے۔ ایک بات کہوں؟ فہد بولا۔ ہاں کہو۔ پریشا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، وہ ہنسی۔ تھینک یو۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو؟ پریشا ایک دم چونکی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کے بولا، ول یو میری می؟ پریشا نے اس کی طرف دیکھا، دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ اور پھر پری نے ایک سیکنڈ نہ لگایا ہاں کرنے میں۔ وہ آج بے حد خوش تھی، اس نے جسے چاہا تھا وہ بھی اسے ہی چاہتا تھا۔ پھر ایک دن فہد نے اپنا رشتہ بھجوایا اس کے گھر۔ پریشا کی پھپھو کو وہ لوگ بہت لالچی لگے۔ ان کا ارادہ انکار کرنے کا تھا، پر اپنی اکلوتی بھتیجی کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی، اور یوں فہد اور پریشا کی منگنی کر دی گئی۔ چند ماہ بعد جب ان کی ہاؤس جاب بھی ختم ہو گئی تو پریشا کی جاب ایک گاؤں میں لگی۔ پھپھو نے منع کیا، وہ اس کی بے پناہ خوبصورتی سے ڈرتی تھیں، بٹ اس کا ایم تھا گاؤں میں جا کے وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ ملک وجاہت کو نئی ڈاکٹر کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ خوش ہوئے اور اپنے نوکروں کے ہاتھ اسے کھانے کی دعوت دی۔ پریشا کو وہاں کافی سہولیات دی گئیں۔ چھوٹا مگر صاف ستھرا ایک کمرے کا گھر تھا، اور ایک ملازمہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے رکھی گئی۔ پریشا نے ان سہولیات کے بارے میں ملازمہ سے پوچھا تو وہ بولی، ہمارے گاؤں میں جو ڈاکٹر وغیرہ آتا ہے بی بی، تو ملک صاحب اسے ایسے ہی سہولیات دیتے ہیں، انہیں عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور آج ملک صاحب نے آپ کو دعوت پہ حویلی پہ بلایا ہے؟ میں نہیں جا رہی، آپ انہیں منع کر دیں۔ یہ کیا بی بی جی، یہ غلطی بھی نہ کرنا، کسی میں ہمت نہیں ان کی بات کو ٹالنے کی، اور یہ تو انہوں نے خود آپ کو بلاوا بھیجا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، وہ سوچ کے بولی۔ ملک وجاہت کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے کا نام وقار، دوسرے کا نام زوار، اور تیسرے کا نام عمار تھا۔ یہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے۔ ملک وقار کی بیوی کا نام مہر تھا اور ان کے 2 بچے تھے۔ ملک وجاہت اپنے تینوں بیٹوں میں زوار کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے 2 بھائیوں کے برعکس زیادہ ذہین تھا۔ غرور اور تکبر اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔
جب گاؤں کے لوگ اس کے آگے جھکتے تو ملک وجاہت کا سینہ شان سے چوڑا ہو جاتا۔ وہ اچھا خاصا ایجوکیٹڈ اور ہینڈسم بندہ تھا۔ 6 فٹ سے زیادہ لمبا قد، سنہری رنگت، چوڑا سینہ، کھڑی ناک جو اس کے چہرے پہ بہت بھلی لگتی تھی، کالی چمکدار آنکھیں، بلیک بال، ماتھے پہ آتے ہوئے بھرے بھرے ڈیل ڈول والا زوار خوبصورتیوں کی معراج پہ پورا اترتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی سے اچھا خاصا واقف تھا، تبھی تو ہر لڑکی اس کے آگے بچھنے کو تیار رہتی تھی۔ دوپہر میں وہ حویلی آئی تو وہاں اس کا بہت اچھا استقبال کیا۔ اچھے لوگ ہیں یہ تو، اس نے سوچا۔ ملک صاحب نے اسے حویلی کی تمام عورتوں سے ملوایا۔ وہ انہیں اچھی تو لگیں، پر اسے ہر عورت میں اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ تکبر کی مقدار زیادہ لگی۔ دوسرے دن اس نے کلینک جوائن کر لیا۔ دن بھر لوگوں کے مسئلے سنتی اور چیک اپ کرتے دن گزر جاتا۔ اس کا ابھی تک ملک زوار سے سامنا نہ ہوا تھا، بس اس نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا، اور سن کے اسے اس آدمی پہ غصہ آتا جو کمزوروں کو جھکا کے خوش ہوتا تھا۔ خیر اسے کیا کرنا، اسے سر جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ صبح وہ گھر سے کلینک کے لیے نکلی۔ آج اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے۔ سوچا آج جا کے ذرا کلینک کا نقشہ بھی ٹھیک کروا لے۔ اپنے کمپاؤنڈر کو تو بولا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں کچھ ریپیئرنگ کروائے، پر اس نے سستی میں چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج اسے سوچا کہ وہ آج ہی اپنی نگرانی میں سب کروائے، بھلے 2 دن کے لیے کلینک بند ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ سو اپنے گھر سے نکلی، بلیک سوٹ میں، بلیک چادر لیے، بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پہ بکھری ہوئی تھیں۔ سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی کہ کوئی سامنے سے آتی ہیلکس تیزی میں آئی۔ اسے پہلے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ملتا گاڑی تیزی سے رکی۔ اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ایک ہینڈسم سا بندہ گاڑی سے نکلا اور ساتھ ہی اس کے گارڈز بھی۔ پریشے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ جانتی بھی ہو کس سے بات کر رہی ہو تم؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو۔ زوار نے اسے غصے سے دیکھا۔ ایک معمولی لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو، ملک زوار ہیں ہم، ملک وجاہت کے بیٹے۔ جو ہم سے ایسے بات کرے تو ہم اس کی زبان کھینچ لیتے ہیں۔ لگتا ہے تم یہاں نہیں آئی ہو، پہلی غلطی سمجھ کے معاف کر رہا ہوں۔ غلطی؟ مائی فوٹ۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں نہیں ڈرتی تم جیسوں سے۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ ہاں، جان سے مار دو گے؟ تم لوگوں میں بس اتنی ہی ہمت ہوتی ہے۔ پریشے کو اس کا نام سن کے ایک دم غصہ آ گیا۔ زوار نے غصے سے اس کا بازو دبوچا۔ ہم میں کتنی ہمت ہے اس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں مجبور نہ کرو اپنی ہمت دکھانے پر۔ پریشے نے دھکا مار کے اسے پیچھے دھکیلا۔ گارڈ ایک دم اس پہ گن تان کے کھڑے ہو گئے۔ زوار نے گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ جتنا بھی میں تمہیں جاہل سمجھتی تھی، تم مجھ سے کئی زیادہ ہو ملک زوار۔ آئندہ اس طرح مجھے ٹچ کرنے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا اور سائڈ سے ہو کے نکلتی چلی گئی۔ زوار نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ کلینک آئی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آ کے چیئر پہ بیٹھی۔ بی بی مجھے گاؤں کی عورتوں نے بتایا ہے ملک صاحب سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے۔ ملازمہ پریشانی سے اس کے پاس پہنچی۔ وہ ملک زوار کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ہاں، یہ کیا کیا بی بی؟ آپ کو انہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ نہیں جانتی ہیں انہیں، جان سے جائیں گی آپ۔ ملازمہ کی باتیں سن کے اسے یکدم غصہ آ گیا۔ ملک صاحب کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ ہاں دیکھتی ہوں میں بھی کیا کرتا ہے وہ جاہل، جسے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ پر بی بی بس تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے ملازمہ کو جانے کے لیے کہا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی نارمل زندگی بھی چند دن کی تھی۔ ملک زوار اپنے کمرے میں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج تک جو بھی لڑکی اسے ملی تھی، کسی کی آنکھوں میں خوف تو کسی کی آنکھوں میں چاہ ہوتی تھی، لیکن یہ لڑکی نہ تو اس کی آنکھوں میں چاہ تھی اور نہ ہی خوف۔ یہ لڑکی اس کے لیے چیلنج بن چکی تھی۔ وہ تو تم بہت حسین، پر تمہیں ڈر نہیں لگتا نا؟ تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ ڈر ہوتا کیا ہے۔ تمہارے چہرے پہ ڈر دیکھنا اب ہماری خواہش ہے۔ اور غصے سے اٹھا اور کسی کو کال ملائی۔ کریم، یہ جو آج لڑکی ملی تھی اس کے بارے میں پتہ کرو شام تک، مجھے ساری انفارمیشن چاہیے۔ سائیں یہ لڑکی 1 ہفتہ پہلے شہر سے آئی ہے، بہت اچھی ڈاکٹر ہے جی۔ ٹھیک ہے، مجھے ساری معلومات چاہیے اس کے بارے میں جی سائیں۔ زوار نے فون رکھ دیا۔ وہ آج کلینک آئی تھی، صبح سے مصروف اور فارغ ہوئی تھی کہ فہد کا فون آیا اور وہ ایک دم فریش ہو گئی۔ کیسے ہو فہد؟ میں ٹھیک ہوں، بٹ کیا فہد؟ آنٹی تو ٹھیک ہے نا؟ پریشے پریشانی سے بولی۔ ہاں وہ ٹھیک ہیں، پر میری بائک چوری ہو گئی ہے۔ اگر دوبارہ بائک لینا بھی چاہوں تو اتنے اخراجات ابو کیسے پورا کریں گے؟ میں پریشان تھا تو سوچا تمہیں کال کر لوں، فہد نے آواز میں بیچارگی لاتے ہوئے کہا۔ او تم پریشان نہ ہو فہد، میں ہوں نا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ فہد ایک دم خوش ہوا۔ نہیں یار، میں تم سے آلریڈی اتنے پیسے لے چکا ہوں انگیجمنٹ کے بعد۔ تم اتنے گفٹس بھجواتی رہی ہو میرے لیے اور میں نے تمہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں دیا۔ اوہو فہد ایسے نہیں سوچو، میرے لیے تم کافی ہو۔ مادی چیزوں کی میرے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم بتاؤ کتنا اماؤنٹ چاہیے تمہیں؟ 1 لاکھ۔ وٹ؟ بٹ بائک تو؟ ہاں میں جانتا ہوں یار، بٹ ابو کے اوپر کچھ قرض ہے وہ چکانا ہے۔ او اچھا، تم بے فکر ہو، میں بھجوا دوں گی پیسے تمہیں۔ تھینک یو پری، تم بہت اچھی ہو۔ پریشا مسکرائی۔
آئی نو فہد، اور سناؤ تمہاری جاب لگ گئی؟ نہیں یار، یہ کیا بات ہوئی فہد؟ میرے آنے تک تم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہے تھے، اچھی خاصی جاب تھی تمہاری۔ ہاں تھی تو، پر وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تو چھوڑ دی، اب دیکھتا ہوں۔ اچھا اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے ابو بلا رہے ہیں۔ اوکے کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ دوسری طرف عزیز نے فہد کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا، یار تیری والی تو سونے کی چڑیا نکلی۔ تو فہد زور سے ہنسا، اپنی اپنی قسمت ہے، فہد نے کہا تو عزیز بھی ہنسنے لگا۔ رات کو پھپھو کو کال پہ اس نے فہد کے مسائل کے بارے میں بتایا تو پھپھو بولی، بیٹا وہ فراڈ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ ایسا نہیں ہے پھپھو، وہ واقعی پریشان تھا، میں جانتی ہوں اسے۔ بیٹا میں نے دنیا دیکھی ہے، اس کے پیرنٹس بھی عجیب لگے مجھے اور وہ خود بھی۔ پھپھو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، آپ کا وہم ہوگا پھپھو، خیر چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تو پھپھو مایوس ہوئی، اسے سمجھانا بیکار تھا۔ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو وہ اندھا گونگا اور بہرا یوں ہو جاتا ہے، اور پریشا انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ سائنس لڑکی کا نام پریشا لاہور سے آئی ہے، گھر والوں کے نام پہ صرف اس کی پھپھو ہیں جو کہ لاہور میں ہی ہیں، اور ہاں ایک اور بات کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کا کوئی کلاس فیلو ہے، اسے گڈ کریم کہہ کر اسے فون رکھ دیا۔ روز اس کے پاس ملک زوار کے دھمکیوں بھرے خط آنے لگے تھے، وہ تنگ آ گئی تھی، ڈر بھی لگنے لگا تھا اسے کہ کہیں وہ اپنی دھمکیوں کو سچ نہ کر دے۔ یہ جو دوائیاں میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں یہ آپ کو وقت پہ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹرنی صاحبہ۔ ایک دم سے کلینک کا دروازہ زور سے کھلا اور ملک زوار اندر داخل ہوا، سب ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ جاؤ یہاں سے سب، وہ گھر جا، تو سب کے سب کلینک سے چلے گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پریشا ایک دم چل آئی، وہ پرسکون تھا چلتا ہوا آگے آیا۔ ابھی تم نے ہماری بدتمیزی دیکھی کہاں ہے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ تم ہوتی کون ہو یہ پوچھنے والی؟ جہاں تم کھڑی ہو یہ سب ہماری جاگیر کا حصہ ہے، ہم جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ اس کے لہجے میں غرور اور تکبر پنہاں تھا۔ ہمارے احسان مانو کہ ہم نے تم جیسوں پہ احسان کیا ہے، ورنہ تمہاری اس دن کی گستاخی پہ ہم اسی وقت تمہیں کہاں پہنچاتے کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا۔ دھمکا رہے ہو؟ دھمکا نہیں، بتا رہا ہوں، تم جیسے جاہل لوگ اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ وہ ہنسا، پتہ نہیں کیوں اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا جو وہ یوں بات کو طول دیتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر، ہمیں اکساؤ مت۔ تم جیسے لوگ اپنے آپ کو ملک کہہ کر بہت خوش ہوتے ہو، تم سمجھتے ہو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، نہیں بلکہ ڈرتے ہیں وہ تم لوگوں سے۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ایسے لوگ جن سے لوگ ڈر ڈر کے رہیں، میں وہاں رہنا پسند نہیں کرتی، جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ تم جیسے لوگوں کو میں دیکھنا تو دور، ان پر لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرتی۔ زوار ایک دم غصے سے پاگل ہو گیا، پریشا کا بازو سختی سے پکڑ کے ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پہ مارا۔ وہ زمین پہ جا کے گری۔ زوار چلتا ہوا اس تک آیا اور اس کا سر اوپر کیا۔ اب پتہ چلے گا تمہیں کہ ملک زوار کیا کر سکتا ہے، تم پہلی ہو جس نے ہمیں یوں للکارا ہے۔ اب بتائیں گے ہم تمہیں، تم یہاں رہنا نہیں چاہتی نا؟ اب یہاں ہی رہو گی، یہیں ہی جیو گی اور یہیں ہی مرو گی بھی تم۔ ہم جیسوں کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتی، لعنت بھیجتی ہو ہم پہ۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اب بے فکر رہو، ساری زندگی کی تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم زندگی بھر ہماری صورت دیکھو گی۔ اور چلا گیا۔ پھپھو میں واپس آ رہی ہوں، اس نے کال کر کے پھپھو کو بتایا، پر اچانک پھپھو ایک دم پریشان ہوئی۔ جی پھپھو، میرا کب سے ارادہ بن رہا تھا واپس لاہور آنے کا، میرا دل نہیں لگ رہا یہاں، اس نے بات بنائی۔ وہ پھپھو کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، پھپھو مطمئن نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی لیکن کیا کرتی، اس کو یہاں سے چلے جانا ہی بہتر لگا۔ اس کا سوچنا تھا وہ یہاں سے چلی گئی تو ملک زوار اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، پر یہ اس کی بھول تھی۔ پیکنگ کر کے وہ بس اسٹاپ پہ جانے کے لیے نکلی۔ جی سائیں، وہ لڑکی جا رہی ہے یہاں سے، وہ کسی طرح سے بھی جانے نہ پائے۔ جی سائیں، اور سنو اس لڑکی کو بحفاظت ہمارے فارم ہاؤس پہنچا دینا۔ آپ بے فکر رہیں سائیں، کام ہو جائے گا۔ اس نے فون رکھا۔ اب بھاگ رہی ہو پریشا؟ اب ایسا ہونا ناممکن ہے، ملک زوار کے پنجرے سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس، اور ہنسا۔ یہ ایک سنسان کچی سڑک تھی، وہ بیگ ہاتھ میں لیے جا رہی تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کے رکی اور دو آدمی اور دو عورتیں اس گاڑی سے نکلے۔ وہ ایک دم رکی، ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس کا بیگ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک آدمی نے عورتوں کو اشارہ کیا، وہ عورتیں آگے آئی۔ پریشا ایک دم پیچھے ہوئی، ان عورتوں نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی گاڑی تک لائیں۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، ان عورتوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی زن سے چل پڑی۔ وہ پورے راستے چیختی چلاتی رہی، پر اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس پہ جا کے رکی اور اسے اندر لایا گیا۔ یہ کوئی سنسان علاقہ تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، پر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ بی بی، یہ تو ملک صاحب آ کے بتائیں گے آپ کو۔
اس وقت آپ آرام کریں، ملک صاحب نے سختی سے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے، اور کہہ کر دروازہ لاک کر دیا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے بے بسی سے رو دی۔ پورا دن اسے نہ کھانا کھایا، نہ پانی کا ایک قطرہ منہ میں ڈالا۔ رو رو کے اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ بیوی نے کھانا وغیرہ کھایا؟ زوار نے آتے ہی اس کے بارے میں پوچھا۔ نہیں سائیں، کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کیا کہا تھا تم لوگوں کو کہ اس کا خیال رکھنا، اتنا سا کام نہیں ہوا تم لوگوں سے؟ وہ ان پر گرجا۔ سائیں، ہم نے بہت کوشش کی پر وہ نہیں مانی۔ ان عورتوں نے کہا کھانا بھجواؤ، میں خود دیکھتا ہوں، کہہ کر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ قید تھی۔ دروازہ کھول کے وہ اندر آیا۔ پریشا نے سر اٹھایا، زوار کو دیکھ کے ایک دم کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی تک آئی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زوار کے دل کو کچھ ہوا۔ کیوں قید کیا ہے تم نے مجھے یہاں؟ زوار نے پہلی بار اسے یوں بکھرا ہوا دیکھا تھا۔ نہ تو وہ غصے میں تھی، نہ ہی آواز میں سختی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں اسے بہادری کی جگہ بے بسی نظر آئی۔ لیکن پھر اپنی ٹون میں بولا، اتنی جلدی بھول گئی ہو کہ میں نے کیوں قید کیا ہے تمہیں؟ پریشے کو ایک دم سب یاد آیا۔ دیکھو میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے۔ اور رونے لگی۔ اتنے میں ملازمہ کھانا لائی۔ زوار نے اسے کھانا لیا اور پریشے کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ یہ کھانا کھاؤ۔ نہیں، دیکھو مجھے نخرے مت دکھاؤ، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ وہ خاموش بیٹھی روتی رہی۔ مجھے آزاد کر دو، پلیز جانے دو۔ وہ پھر سے اس کی منت کرنے لگی۔ پہلے کھانا کھاؤ، پھر آزاد کر دو گے مجھے؟ زوار کو وہ اس وقت ایک چھوٹی سی بچی لگی جو کسی ٹافی یا چاکلیٹ کے لیے کھانا کھانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ سوچ کے بولا ہاں، اور اس کے ایک ہاں پر اس کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جلنے لگے اور وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی۔ زوار اٹھ کے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ کھانا کھا چکی تھی۔ ویری گڈ، اتنی جلدی ہے تمہیں آزاد ہونے کی؟ آؤ کرتا ہوں آزاد تمہیں، باہر چلو۔ پریشا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور اس کے ساتھ آئی۔ لاؤنج میں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ پریشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ یہ ہمارا نکاح ہے آج؟ پریشا کے کانوں پہ ایک دم بم پھٹا۔ کیا؟ وہ شوق تھی۔ ٹھیک سنا ہے تم نے، نکاح ہے ہمارا آج۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کہا تھا نا کہ زندگی بھر میری صورت ہی دیکھتی رہو گی، ساری زندگی یہاں ہی رہو گی، پر آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ ہنسا۔ کر تو رہا ہوں آزاد، تمہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، پر میرے نام سے تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ نہیں، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، میں کسی کی امانت ہوں، میں کسی کے منگیتر ہوں۔ وہ اسے بتانے لگی کہ کیا پتہ وہ اسے چھوڑ دے۔ منہ بند کرو اپنا۔ وہ زور سے چلایا۔ تم کسی کی منگیتر تھیں، اب نہیں ہو، سمجھ آئی؟ تم میری ہونے والی بیوی ہو، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ کبھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہو۔ پریشا کا دل ایک دم سکڑا۔ سوچ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، کیونکہ رہنا تو تم نے ہر حال میں میرے ساتھ ہی ہے۔ یہ تم پر منحصر کرتا ہے کہ نکاح میں یا نکاح کے بغیر۔ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور پریشا پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں جا کے رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی زندگی میں؟ ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا اس نے۔ کافی دیر ہو گئی تھی یوں روتے روتے۔ اسے فہد کا خیال آیا، کتنا پیار کرتا تھا وہ اسے۔ وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں؟ کیا وہ رہ لے گی اس کے بغیر؟ نہیں، میں یہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ نہیں۔ دفتن اس کے نظر اپنے بیگ پہ پڑی، کلچ پہ گئی۔ ملازم صبح بیگ رکھ کے گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کلچ میں سے موبائل نکالا اور فہد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی۔ فہد پلیز فون اٹھاؤ۔ وہ کال کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تک نہ آئی۔ اس کے کان پہ لگا فون کسی نے تیزی سے جھپٹا۔ وہ تیزی سے مڑی تو سامنے زوار کو کھڑے پایا۔ اپنے میکے فون کیا جا رہا ہے؟ ہاں۔ میرا سیل دو واپس۔ وہ اپنے سیل کی طرف جھپٹی۔ زوار نے سیل پیچھے کر لیا۔ نو مائی ڈارلنگ، جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنے میکے فون نہیں کر سکتی۔ نکاح کے بعد ہم دونوں مل کر فون پہ سرپرائز دیں گے انہیں۔ وہ دل دلانے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ پریشا کا دل راکھ ہوا۔ میں مر کے بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ پھنکاری۔ لیکن میں تو مر کے بھی تم سے ہی شادی کروں گا۔ وہ کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کا سیل بجنے لگا۔ پریشا نے پھر سیل لینے کی کوشش کی۔ ضرور فہد نے اسے کال بیک کی تھی۔ زوار نے اسکرین پہ دیکھا، فہد کالنگ جگمگا رہا تھا۔ زوار کو ایک دم غصہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے خود کو پرسکون کیا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو پری، کیا ہوا؟ کہاں ہو؟ تم تو کل آنے والی تھی نا، میں ویٹ کر رہا تھا تمہارا۔ اوہ ہو سالے صاحب، پیار سے آپ اپنی بہن کو پری کہتے ہیں، نائس نیم، سوٹ بھی کرتا ہے ان پہ۔ وہ پریشا کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ اور پری کہاں ہے؟ اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو سالے صاحب؟ آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے ہمارے پاس۔ پریشا ایک دم بولنے لگی کہ زوار نے اسے آنکھیں دکھائیں اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پریشا ایک دم ڈر گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پری کو نہ کہنے کی؟ بہن نہیں، وہ منگیتر ہے وہ میری۔ فہد کو غصہ آیا۔ ہمت؟ ہاں، وہ کہکا لگا کے ہنسا۔ ہمت کی تو بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے،
ہماری ہمت تو تمہاری بہن دیکھ ہی چکی ہے۔ وہ بار بار بہن کا ورڈ یوز کر رہا تھا اور فہد وہاں غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ منہ توڑ دوں گا تمہارا اگر تم نے یہ لفظ دوبارہ کہا۔ کہاں ہے پری؟ فون دو اسے، فہد کا اتنا کہنا تھا کہ زوار اتنے زور سے دھاڑا کہ خود پریشے بھی ڈر گئی۔ زبان سنبھال کے بات کرو ہم سے تم۔ ملک زوار ہے ہم، تم منہ توڑو گے ہمارا، اس سے پہلے ٹانگیں توڑ دیں گے ہم تمہارے، اور تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے ہم۔ دوسری بات، یہ تمہاری پری نہیں بلکہ اب ہماری ہونے والی بیوی ہے۔ یہ تم پر منحصر ہے، اسے بہن بناؤ یا بھابھی۔ اور ہاں، آئندہ یہاں اگر دوبارہ غلطی سے بھی فون کیا تو ہم اپنی بات پہ پورا اتر جائیں گے۔ اور اپنی بات سے پھرنا ہم نے سیکھا نہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ ہماری ہونے والی بیگم صاحبہ بخوشی دیکھ ہی چکی ہیں۔ آخری جملہ اس نے پریشے کی طرف دیکھ کر کہا جو پھر سے رونے لگی تھی۔ اس نے سیل آف کیا اور اپنی جیب میں ڈالا اور چلتا ہوا اس تک آیا۔ میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ پریشے کا وہ آخری دیا بھی بجھ گیا تھا۔ میں تیار ہوں، اس کے سامنے ایسے کہتے ہوئے وہ 100 بار مری تھی۔ ویری گڈ، کافی عقل مند ہو، چلو۔ اور وہ مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ پریشے نے مرے مرے ہاتھوں سے نکاح نامے پہ سائن کیا۔ اسے فہد یاد آیا اور 2 آنسو ٹوٹ کر نکاح نامے پہ گرے۔ آج سے فہد اس کا ماضی بن چکا تھا۔ کتنی ناپسندیدہ تبدیلی آئی تھی زندگی میں۔ جسے پسند کرتی تھی وہ ملا نہیں، اور جو سب سے ناپسندیدہ تھا وہ اس کا حال اور مستقبل بن گیا تھا۔ زوار نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا، نو مائی ڈیئر وائف، آج تو خوشی کا دن ہے اور یوں رو کے برباد نہ کرو۔ ویسے آج کے خوشی کے دن کا سارا کریڈٹ میں تمہیں دیتا ہوں۔ پریشے نے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ کیونکہ تمہاری بدولت مجھے میری بیوی ملی ہے۔ پریشے نے منہ موڑ لیا، وہ مسکرا دیا۔ پریشے وہاں سے اٹھی اور جس کمرے میں اسے ٹھہرایا گیا تھا اس کی طرف چل دی اور کمرے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد زوار کمرے میں آیا اور اسے روتا دیکھا تو بولا، کیوں منحوسیت ڈالی ہوئی ہے اس وقت؟ میں نے ڈالی ہے منحوسیت یا تم نے میری زندگی میں ڈال دی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، یہ منحوسیت تم نے خود اپنے لیے چنی ہے بیوی، اب رونا کس بات کا؟ ہاں غلطی تھی میری، تھی غلطی، اب سکون؟ میری قسمت ہی خراب ہے۔ زوار مسکرایا۔ ہاں سکون تو بہت مل رہا تمہیں یوں بے بس دیکھ کے، اور دوسری بات کہ قسمت تو خیر بہت اچھی ہے تمہاری، ملک زوار کی بیوی بننے کا شرف ملا تمہیں۔ وہ فخر سے بولا تو پریشے تلخی سے ہنسی۔ تمہاری بیوی بننے سے اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتی، زوار ہنسا۔ بڑی جلدی خیال آیا تمہیں، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ پریشے نے منہ موڑ لیا۔ بڑا غرور ہے اپنی طاقت پہ تمہیں۔ بہت۔ وہ اس کی لہجے کی تلخی انجوائے کر رہا تھا۔ یہ اسے بہت دلچسپ لڑکی لگی تھی جس کے ساتھ زندگی اچھی گزرتی۔ یہ غرور اور تکبر تمہیں لے کر ڈوبے گا، دیکھنا۔ وہ جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا زور سے ہنسا۔ اچھا تم تو ولی بھی ہو، واؤ، پر سوچ لو میں ڈوبا تو تمہیں بھی لے کے ہی ڈوبوں گا۔ کل کو ہماری محبت کی داستانیں بھی لوگ یاد کیا کریں گے۔ محبت جانتے بھی ہو تم کسے کہتے ہیں؟ محبت میں زور زبردستی نہیں کی جاتی۔ تم تو بڑی ہی خوش فہم ہو۔ میں نے صرف محبت کی داستان کہا اور تم نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ میں تم سے محبت کروں گا۔ پریشے دل و جان سے تپی۔ او ہیلو مسٹر، مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری محبت سے، میں ویسے بھی فہد سے۔ بس۔ وہ زور سے چل آیا اور چلتا ہوا اس تک آیا۔ آئندہ یہ نام تمہاری زبان پہ نہ آئے ورنہ۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ پریشے ڈری۔ زوار نے کمبل اٹھایا اور جا کے صوفے پہ رکھ دیا۔ جاؤ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ پریشے نے دل ہی دل میں کمبل الگ ہونے پر شکر ادا کیا اور جا کے صوفے پہ لیٹ گئی اور فہد اور پھوپھو کے بارے میں سوچنے لگی۔ زوار سے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ اتنا اچھا تھا نہیں کہ نکاح کر کے الگ جگہ دے سونے کی۔ وہ بیٹھ کے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ زوار اس کی حرکات و سکنات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں کرتا میں۔ تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں زندگی میں نے۔ وہ ورد کر کے لیٹ گئی۔ معلوم ہو گیا ہے مجھے آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ ویری گڈ، بیویوں کو ہر بات پتہ ہونی چاہیے، اور ہاں تم مجھے آپ ہی کہہ کے بات کیا کرو، تمہارے منہ سے اچھا لگتا ہے۔ یہ تم تڑاک آئندہ نہ کرنا، سمجھی؟ وہ واپس لیٹ گیا۔ پریشے منہ بنا کے بولی، آیا بڑا آپ جناب کرانے والا۔ فہد ایک دم گھبرایا اور عزیز کو کال کر کے اسے ساری بات بتائی۔ یار جس طرح وہ بات کر رہا تھا اسے لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑی اور بارو پارٹی ہے۔ پریشے جیسی لڑکی بھی بے بس تھی اس کے سامنے، تو میں کیا ہوں گا؟ تو پنگا نہ ہی لے تو اچھا ہے۔ ویسے اس کی پھوپھو سے بات کر کے دیکھ وہ کیا کہتی۔ دفع کرو، مجھے کیا ہے، میں کیوں اپنی جان مشکل میں پھنساؤں، اس جیسی لڑکیاں بہت۔ یہ ہوئی نا بات میرے یار۔ ویسے پریشے نے پیسے بھیجے؟ ہاں 3 دن پہلے بھیج دیے تھے۔ تو اکیلے ہی موجے اڑا رہا ہے، چل چلتے ہیں کہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، فہد فوراً تیار ہوا۔ اگلے دن زوار اس پہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اٹھ بھی جاؤ، گھوڑے بیچ کے سوئی ہو کیا؟ پریشے اٹھ کے بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اٹھو ناشتہ بناؤ۔ وٹ، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تم مجھ سے امید لگائے بیٹھے ہو کہ میں تمہیں ناشتہ بنا کے دوں؟
کیا ہوا ہے؟ جس نکاح ہوا ہے ہمارا اور اس ناطے سے تم بیوی ہو ہماری، حق بنتا ہے ہمارا تم پہ اور تمہارا فرض کہ تم ہمارا دھیان رکھو۔ دھیان مائی فٹ، میرا بس چلے تو گلا دبا دو تمہارا۔ وہ بے ساختہ ہنسا۔ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں ہوئی ہوں نا؟ تم دباؤ گی گلا ہمارا؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی کوشش کر لو، ناکام ہی رہو گی تم۔ یہ فالتو کی بحث چھوڑو اور ناشتہ بناؤ ہمارے لیے۔ ہمیں زبان دراز عورتیں ذرا نہیں پسند۔ وہ کچھ کہتی کہ وہ بولا اور بات ختم کر کے چلتا بنا۔ پیچھے وہ دیر تک اٹھتی رہی، پھر فریش ہو کے ناشتہ بنانے چل دی۔ کچن میں داخل ہوئی اور بریڈ نکالی، سوچا 7 انڈے فرائی کر لے اور چولہے کی طرف گئی۔ اتنے میں زوال کچن میں آیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ زہر، وہ جل کے بولی۔ کوئی بات نہیں، کھا لوں گا اگر تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ وہ شوق ہوا، پریشے کو یہ کوئی اور ہی زوال لگا۔ پریشے نے کافی دیر تک کوئی جواب نہ دیا تو وہ پھر بولا، یہ کیا خالی انڈے ہی کھلاؤ گی؟ بریڈ ہے نا، میں تو یہی کھاتی ہوں۔ وہ بولی تو زوال بولا، کیا؟ میں بریڈ نہیں کھاتا، مجھے پراٹھا بنا کے دو، تم ہی کھاؤ یہ، زوال نے فرمائش کی۔ بٹ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں پراٹھا بناؤں وہ بھی تمہارے لیے؟ تو شوہر ہوں تمہارا، یہ لفظ میرے سامنے بار بار یوز مت کرو، پریشے نے ٹوکا۔ کیوں، شرم آتی ہے کیا تمہیں؟ وہ اس کے پاس آ کے بولا، ہاں آتی ہے شرم تمہیں اپنا شوہر کہتے ہوئے، اور شرم آئے گی مجھے تمہیں اپنا شوہر بتاتے ہوئے۔ وہ پیچھے ہٹی اور غصے سے بولی۔ وہ اسے کچھ دیر گھورتا رہا۔ ہم تم سے آرام سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم سے یوں بدتمیزی سے بات کرو۔ ہم سے تم ابھی واقف نہیں ہو کہ ہم کیا ہیں، اور کہہ کر چلا گیا۔ پریشے نے 3 دن پہلے آنے کا کہا تھا اور اب تک نہیں آئی تھی۔ پھپھو نے کتنی ہی بار کال کی لیکن جواب نہ آیا۔ پھپھو کا رو رو کے برا حال تھا۔ یا اللہ میری بچی ٹھیک ہو، خیریت سے ہو میرے مالک۔ وہ بار بار یہی دعائیں کر رہی تھیں۔ پولیس کو اس لیے اس معاملے میں انوالو نہیں کیا کہ ایک تو لڑکی کا معاملہ، اور دوسرا یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ کیا پتہ کوئی ضروری کام کی وجہ سے وہ نہ آئی ہو۔ ان کا دل کسی طور مطمئن نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے فہد کو کال کی۔ جی بولیں۔ وہ عزیز کے ساتھ آیا تھا گھومنے۔ پھپھو کا نمبر دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ فہد کہاں ہے وہ؟ تمہاری بات ہوئی پریشے سے؟ مجھے کیا پتہ کہاں ہے وہ، اور رہی بات اس سے بات ہونے کی تو ہاں ہوئی تھی، شادی کر چکی ہے وہ کسی سے اور بہت خوش ہے۔ کیا؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اپنی لاڈلی سے پوچھیں۔ پر آئندہ مجھے کال کر کے تنگ نہیں کریے گا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اسے لے کے فارم ہاؤس سے نکلا اور وہ دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ گاؤں قریب تھا کہ وہ بولا، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، تمہاری کڈنیپنگ کا کسی کو نہیں پتہ، اس لیے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اور دوسری بات میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں۔ پریشے ایک دم چونکی۔ اتنا خوش مت ہو، نکاح سے آزادی نہیں دے رہا تمہیں، یہ آزادی ہے کہ تم آرام سے اپنی کلینک چلاؤ، جو کرنا ہے کرو، پر اس گاؤں سے نہیں جاؤ گی۔ کیوں؟ زیادہ سوال مت کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اپنے کانوں کے بیچ میں رکھو، اور اب چپ کر کے بیٹھو۔ لو جی، یعنی بات ہی ختم۔ وہ چڑ کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے اس کے تپے تپے روپ کو دیکھا، سفید رنگت جس میں گلابیاں گلی ہوئی تھیں۔ جب وہ کڈنیپ ہوئی تھی تب سے اس نے وہی بلیک سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اس حلیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پریشے نے اس کی نظر کی تپش محسوس کی تو جل کر بولی، اگر میرا جائزہ ہو گیا ہو تو کہیں اور بھی دیکھ لیں۔ وہ کہکا لگا کے ہنسا۔ زوار نے اسے اس کے گھر چھوڑا۔ اس نے جاتے کے ساتھ پھپھو کو کال کی۔ ہیلو پھپھو، کہاں تھی میری بچی؟ تجھے پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہوں میں؟ وہ فہد کہتا ہے تو پھر شادی کر لی ہے۔ پریشے کو یاد کر کے پھر رونا آنے لگا۔ ہاں نہیں نہیں پھپھو، یہ کس نے کہا آپ کو؟ فہد نے۔ اس نے مذاق میں کہا ہوگا، آپ پریشان نہ ہو۔ نہیں، وہ ایسا مذاق کیوں کرے گا، بتا مجھے، میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گی پھپھو؟ وہ چاہ کے بھی انہیں سچ نہ بتا سکی تھی، صرف ان کی پریشانی کے ڈر سے، اور دوسرا یہ کہ انہیں ہارٹ پرابلم تھی۔ میں بیزی تھی، یہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی تبھی آپ کو بتا نہ سکی۔ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پھپھو تھوڑی مطمئن ہوئی۔ اچھا تو پھر کب آ رہی ہیں؟ ابھی تو نہیں آ سکتی پھپھو، کوشش کرتی ہوں جلدی آنے کی۔ پھر کچھ اور باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ زوار حویلی آیا اور فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کے آیا تو دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، سائیں، بڑے سائیں آپ کو بلا رہے ہیں، ملازم نے پیغام دیا۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ملازم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملک وجاہت کے پاس بیٹھا تھا۔ کہاں گم رہتے ہو زوار پتر؟ بڑے دن ہوئے، نظر نہیں آئے ہمیں۔ تم کل بھی غائب تھے۔ خیر تو ہے نا پتر؟ کہیں پردادوں کی عادات تو نہ اپنا لی کہیں؟ نہیں بابا صحیح، بس تھوڑا مصروف تھا۔ یہ مصروفیات جان سکتے ہیں ہم؟ بابا شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ نہیں شک وہ بھی تم پر، غرور ہو تم ہمارا، ہمیں فخر ہے اپنے بیٹے پر۔ شکریہ بابا صحیح، زوار نے جان بوجھ کر انہیں نہ بتایا۔ زوار کا ارادہ صرف اس لڑکی کی اکڑ توڑنا تھا، اور جب وہ اس کی اکڑ توڑ دیتا تو وہ اسے طلاق دے دیتا۔
پر یہ کیا ہوا تھا کہ اس لڑکی کے آگے اس کی ساری عقل ختم ہو جاتی تھی اور اکڑو اور مغرور ملک زوار کی جگہ ایک شوخ ملک زوار آ جاتا۔ ان کے نکاح کو صرف ایک دن ہوا تھا اور اس لڑکی کا جادو لگتا تھا بہت جلد سر چڑھ کر بولے گا، زوار ہم چاہتے ہیں کہ تم خان کا شاہ سے ہماری زمین جلد سے جلد آزاد کروا لو، وہ ڈھیل بن کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں بابا صاحب، میں ہوں نہ، دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں دیتا واپس، اگر سیدھی طرح مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شاباش بیٹے، ہمیں تم سے اسی جواب کی امید تھی۔ وہ خوش ہوئے۔ اب جاؤ آرام کرو تم۔ اس نے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ جہاں جانتے تھے وہ کیا کر کے آیا ہے، انہیں پتا تھا کہ اس نے ایک لڑکی اٹھوائی ہے، لیکن نکاح کا علم ابھی تک نہ ہوا تھا۔ ملک زوار اسے روز بہانے بہانے سے ملنے جانے لگا۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو زوار کی کال آ گئی۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ پھر کال کرنے لگا۔ اس نے نمبر بیزی کر دیا۔ وہ بھی ڈھیٹ تھا، کال کیے جا رہا تھا۔ جھنجھلا کر پریشا نے کال ریسیو کی۔ کس سے اتنی دیر سے باتوں میں مصروف تھی؟ وہ غصے سے بولا، ہمیں آج تک کسی نے انتظار نہیں کروایا اور تمہاری اتنی ہمت، ہم تمہیں بیجا رعایت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ۔ میں جس سے بھی بات کروں تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ اور رہی بات انتظار کی تو کرتے رہو، میں تم جیسوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ اور رعایت دی کب تم نے مجھے؟ ہاں، تم نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بدتمیزی میں جان بوجھ کے نہیں کرتی، تمہارے افعال اکساتے ہیں مجھے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں زیادہ بولنے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں۔ وہ غصے سے گر آیا، تو میں کیا کروں؟ مجھے کیا لینا دینا تمہاری پسند ناپسند سے؟ میرے لیے صرف اس کی پسند معنی رکھتی ہے جس سے مجھے محبت ہو، اور مجھے تو صرف فہد سے۔ بس۔ وہ زور سے چلایا۔ پریشا ایک دم ڈر گئی۔ آئندہ تمہاری زبان سے یہ نام دوبارہ نہ سنوں میں، سمجھی؟ اور لگتا ہے شاید اپنی پچھلی باتیں بھول گئی ہو، جو ہمیں یوں کہہ گئی ہو کہ ہم جیسوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ ذرا اپنے ماضی میں بولی گئی باتوں کو یاد کرو اور پھر یاد کرنا کہ ملک زوار اپنی بات کیسے پوری کرتا ہے، اور اب تو ویسے بھی تم منہ لگنے کی بات کہہ گئی ہو۔ پریشا کو یاد کر کے ایک دم جھرجھری آئی۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ خاموشی سے سنے گئی۔ اور ایک اور بات، تمہاری پسند اب ہماری پسند ہے، لہٰذا ہماری پسند بھی تمہاری پسند ہو تو بہتر ہے۔ صحیح معنوں میں تمہیں بیوی اسی دن بنا لیتا، پر اس وقت دل تمہاری طرف اس طرح مائل نہیں ہوا تھا جیسے اب ہوا ہے۔ جتنا ٹائم لینا چاہتی ہو لے لو، لیکن آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے۔ پہلی بات اس نے غصے میں اور دوسری مسکرا کے کی، مجھے ایسے آدمی نہیں پسند جس سے لوگ ڈرے، جو دوسرے لوگوں کو پاؤں کی جوتی سمجھے اور خود کو خدا۔ تو تم بتاؤ نا پریشا، تمہیں کیا پسند؟ میں ویسا ہی ہو جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ اس کی ٹون ایک دم بدلی۔ یقین؟ وہ بھی تمہارا؟ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس آدمی کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی، کبھی یہ وہی گھمنڈی زوار لگتا اور کبھی محبت کرنے والا شوخ سا زوار۔ اگلے دن ملک وجاہت چیختے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے۔ زوار، زوار کہاں ہو؟ ہماری ناک کٹواؤ گے تم ایک معمولی لڑکی کی خاطر؟ وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ جی، اس نے اطمینان سے کہا، تمہیں اگر لڑکیوں کی طلب تھی تو کوئی بھی رکھ لیتے اپنے شوق کے لیے، اسے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جس لڑکی پہ دل آئے گا اس سے نکاح کرتے جاؤ گے؟ بابا سائیں، وہ اب عزت ہے اس حویلی کی، پر پتر وہ ہماری برابری کی نہیں ہے، اماں نے کہا۔ اب برابری کی ہو گئی ہے اماں، سمجھا دو اپنے بیٹے کو کہ کچھ دن چاہے تو اسے رکھ لے جب تک اس کا دل نہ بھرے، اور اس کے بعد اسے اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ اب یہ کیسے بھول گئے، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، اور ضد میں آپ سے 4 ہاتھ آگے بھی۔ زوار، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پر اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ ہم اس لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے زوار، اگر تم نے اس سے رشتہ نبھانے کی کوشش کی تو پھر پہلے اپنے بیٹے کو ختم کریے گا بابا سائیں۔ اور کہہ کے وہ رکا نہیں تھا۔ خان کا شاہ سے زمین کے معاملے پر ان دونوں کی بہت زبردست لڑائی ہوئی اور ایک گولی ملک زوار کے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی۔ اسے فوری طبی امداد کے لیے پریشا کے کلینک پر لایا گیا۔ پریشا یکدم پریشان ہوتی اٹھی۔ ملک وجاہت بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اتنا خون بہنے کے باوجود بھی زوار ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے ماننا پڑا کہ زوار واقعی طاقتور ہے۔ پریشا کو دیکھ کر زوار کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگی۔ پریشا نظر انداز کر کے اس کا زخم چیک کرنے لگی۔ ان کا زخم کافی گہرا ہے، آپ پلیز انہیں شہر لے جائیں۔ سنو ڈاکٹرنی، میرا بیٹا تکلیف میں ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ اسے ایسی تکلیف میں شہر لے جاؤں؟ تم ہی علاج کرو گی اس کا، ملک وجاہت بولے۔ پر تم نے سنا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سخت ہوئے تو زوار نے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ پریشا کی کوششوں کی وجہ سے خون بہنا رک گیا اور اسے زوار کو پین کلر دی اور کچھ دوائیں لکھ کر اسے دیں۔ اگلے دن وہ حویلی آئی۔ ملک عمار اسے زوار کے کمرے میں لے کر گیا۔ اسے دیکھ کر زوار کا چہرہ کھل گیا۔ ذہن نصیب، آج تو خود ہماری بیگم چل کے آئی ہے۔ وہ کچھ نہ بولی اور زخموں کا معائنہ کر کے جانے لگی۔ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ڈونٹ ٹچ می، اوکے؟ وہ غصے سے بولی اور اٹھنے لگی۔ زوار نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، سمجھ آئی؟ پر میرے پاس تو میری بیوی بیٹھی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ پھر اٹھی۔ ناشتہ آج میرے ساتھ کرو۔
میں نے کہا ہے چھوڑ دو، مجھے جانا ہے، بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ وہ چلاک کے بولی۔ تو زوار نے کھینچ کے اسے قریب کیا۔ آپ کا زخم تازہ ہے، آپ آرام کرے، وہ بکھلائی۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں جو تکلیفیں برداشت نہ کر سکوں۔ تمہیں یہ جتانا اب ضروری ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور طاقتور بھی۔ تم میرے گھر میں ہو، میرے کمرے میں، میرے سامنے کھڑی، اور یوں کہ میری بےزتی کری ہو، اس کی سزا ہے یا نہیں؟ زوار پلیز چھوڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں ناشتہ ساتھ۔ وہ فوراً مان گئی تھی۔ زوار کے زخم اب تقریباً بھر چکے تھے، وہ تیزی سے صحت یابی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ایک دن ملک وجاہت اس کے کمرے میں آئے۔ بابا سائیں آپ آئیے۔ زوار اٹھ کے بیٹھا۔ تو کیا سوچا ہے تم نے اس لڑکی کے بارے میں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ زوار اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں جتنے عشق معشوقے چلے، لیکن شادی ہم صرف خاندان کی لڑکی سے ہی کرتے ہیں۔ وہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ ہے بابا سائیں۔ ملک وجاہت طیش میں آ گئے۔ زوار اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، پر تم یہ نہ بھولو کہ ہم باپ ہیں تمہارے۔ ایک لڑکی نہیں ہوگی، جان کا عذاب ہو گئی ہے۔ ہمارے لیے اس عذاب کو اب ہمیں ہی دیکھنا ہوگا۔ خبردار بابا سائیں، اگر اسے کچھ ہوا نا تو دنیا کو آگ لگا دوں گا میں، کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ ملک وجاہت کا غصہ کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ ایک معمولی لڑکی کے لیے ان کا لاڈلا بیٹا پاگل ہو رہا تھا۔ زوار اب ایسا نہیں رہا تھا جیسے وہ پہلے تھا۔ اب وہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ چکا تھا۔ جو گھمنڈ اس میں پایا جاتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا۔ پریشا یہی سمجھتی تھی کہ وہ ابھی بھی فہد سے محبت کرتی ہے۔ وہ حیران ہوتی، اس نے نکاح کے بعد سے اب تک اسے کال تک نہ کی تھی۔ نہ ہی فہد نے پوچھا تھا۔ کچھ لوگوں کو محبت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وہ ان کے پاس ہوتی ہے، اور جب محبت ان سے دور ہو جائے تو وقت انہیں بتاتا ہے کہ محبت تو ان کے کہیں آس پاس تھی، بس وہ ہی سمجھ نہ سکے۔ ایک دن اس نے اس گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھپھو کو کال کر کے اس نے یہ کہہ دیا کہ اس نے اسلام آباد کے لیے ہاسپٹل میں اپلائی کیا تھا اور اس کی جاب وہیں ہو گئی ہے۔ تو بیٹا آ تو جا، کتنے ماہ سے ان آنکھوں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ جی پھپھو، میں مل کے ہی جاؤں گی آپ سے۔ پھر ایک دو باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ زوار کے بدلے رویے کو عمار نے بھی نوٹ کیا تھا۔ عمار زوار کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ عمار نے اسے پوچھا، ورنہ اس کے سخت رویے کی وجہ سے سب اس کے کمرے میں کم ہی جاتے تھے۔ ویسے ہی ادا بولجا ہوا لگا۔ کیا ہوا ہے، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ادا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ زوار نے سر ہلایا۔ ادا آپ کا اتنا بدلا ہوا رویہ، میرا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ، اس نے ادھوری بات چھوڑ دی تو وہ مسکرایا۔ عمار جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ غصہ ہوگا، مسکراتا دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ وہ زوار جو خاص موقع پر کم ہی مسکراتا تھا، آج بنا بات کے ہی مسکرا رہا تھا۔ عمار کو وہ وقت یاد آیا جب کچھ ماہ پہلے اس نے زوار کے پرسنلز اس سے غلطی سے پوچھ لیے تھے۔ تب بھی تو زوار نے اطمینان سے سب سنا تھا، اور بعد میں جو اس کی حالت کی تھی سوچ کے ہی وہ ڈر جاتا تھا۔ پر آج زوار بولا، محبت سب کچھ کروا دیتی ہے عمار۔ محبت؟ پر ادا کس سے؟ وہ ڈاکٹر ہے نا، پریشے اسے، اس کا نام لیتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ عمار تیری بھابھی ہے نا، اسے گھمنڈ نہیں پسند تو چھوڑ دیا، اسے لوگوں پہ جبر کرنا نہیں پسند، تو اب کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور مجھے یقین ہے اپنی محبت سے اسے میں جیت لوں گا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ عمار کو وہ ڈاکٹر یاد آئی، کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ بھی زوار سے محبت کرتی ہوگی۔ تبھی وہ بولا، ادا آپ کو یہ یقین ہے یا الہام؟ ابھی تک تو الہام ہے، ویسے بھی محبت میں جب تک الہام نہ ہو تو فٹے منہ محبت کا۔ وہ ایسے بولا تو عمار ہنسا۔ بیسٹ آف لک ادا، کہہ کر وہ اٹھا اور چلا گیا۔ زوار دیر تک پریشے کو یاد کر کے مسکراتا رہا۔ آج زوار کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا اور یہی صحیح موقع تھا یہاں سے جانے کا۔ وہ گھر سے نکلی، بس اسٹاپ پہ پہنچی۔ وہ اس گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جانا چاہتی تھی۔ جب بس چلی تو اس نے موبائل کی سم توڑ کے وہ موبائل گاڑی سے باہر پھینکا۔ وہ اس گاؤں کی کوئی یاد اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتی تھی، اور زوار سے تو اب کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل رہی تھی اور اس کا دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہوا جا رہا تھا، جیسے کہ وہ غلط کر رہی ہے، جیسے اپنا دل وہ یہیں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ دو آنسو ٹوٹ کے اس کے گال پہ بہہ گئے۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ لاہور پہنچ گئی تھی۔ گھر پہنچ کے پھپھو سے ملی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کے چائے پی رہی تھیں کہ پھپھو نے پوچھا، پریشے کل کب جاؤ گی اسلام آباد؟ میں تو کہتی ہوں 2-3 دن رک جاؤ پھر چلے جانا۔ نہیں نہیں پھپھو، مجھے جوائننگ دینی ہے کل، ہر حال میں نہیں رک سکتی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا اگر یہاں رکی تو زوار اسے جلد ہی ڈھونڈ لے گا۔ پھپھو آپ بھی چلے نا میرے ساتھ، وہ انہیں بھی لے جانا چاہتی تھی۔ ارے میں کیسے جا سکتی ہوں پورا گھر چھوڑ کے؟ کوئی بات نہیں نا، سب ہو جائے گا، بس آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ وہ بس ضد تھی۔ پر بیٹا سب ہو جائے گا پھپھو، آپ کو گھر کی ٹینشن ہے نا، تو کوئی بات نہیں، سب ہو جانا، پر پلیز آپ ساتھ چلیں۔ میں بہت مس کرتی ہوں آپ کو۔ بہت بولنے پر بھی جب وہ نہ مانی تو پھپھو نے جانے کی حامی بھر لی۔ پھپھو کو منانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اف،
اس جاہل کا فون بھی آتا ہی ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے، روز فون کرتا ہے سر کھانے کے لیے۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ یکسر فراموش کر بیٹھی تھی۔ بہت دیر تک جب کوئی کال نہ آئی تو وہ چونکی اور سیل دیکھنے اٹھی۔ میرا سیل۔ وہ سیل ڈھونڈنے لگی تو اسے ایک دم یاد آیا وہ تو اس گاؤں کو چھوڑ آئی ہے۔ یاد آتے ہی دل ایک دم خالی خالی ہونے لگا، اداسی رگوں پہ میں اترنے لگی۔ وہ شخص اسے اپنا عادی کر گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور سوچا فہد کو کال کرے، پر اسے تب اور حیرانی ہوئی جب اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ فہد سے بات کرے۔ اس نے اپنی حالت کو اگنور کیا اور فہد کو کال کی۔ 2-3 بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، فہد بولا۔ اس کی آواز پہ آج پہلی بار تھا کہ جب اس کا دل نہ دھڑکا۔ ہیلو فہد۔ کون؟ میں پریشے۔ کون پریشے؟ فہد میں ہوں پریشے، بھول گئے کیا؟ پریشے کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ کون ہے فہد؟ ایک نسوانی آواز آئی۔ رانگ نمبر ہے جان، فہد نے کہا اور فون رکھ دیا۔ پریشے فون کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ زوار دوسرے دن حویلی لوٹا، فریش ہو کے سوچا آج پریشے سے ملنے جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا اور دروازے پہ لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے سوچا کلینک پہ ہوگی، وہاں گیا تو وہاں بھی تالا لگا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی یہ سب کیا ہے، اور پھر دماغ ایک دم جھٹکا کھایا۔ ہم لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے، ملک وجاہت کے بولے گئے لفظ اس کے کانوں میں گونجے اور اس کا منہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا۔ ملک وجاہت، ملک وجاہت کہاں ہو؟ میرے سامنے آؤ، وہ چیخ چلا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے پتر؟ کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ بھلا باپ کا بھی کوئی یوں نام لیتا ہے؟ اماں پریشانی سے بولی۔ آپ ہٹ جائیں اماں، یہ ملک وجاہت اور ملک زوار کے بیچ کا معاملہ ہے۔ وہ آگے بڑھا، اتنے میں ملک وجاہت اس کے سامنے آئے۔ کیوں چلا رہے ہو؟ باپ ہیں ہم تمہارے، کس لہجے میں بات کر رہے ہو ہم سے تم؟ باپ باپ ایسا کرتے ہیں؟ ارے آپ کو باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے؟ ملک وجاہت نے ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پہ مارا۔ تمیز سے بات کرو ہم سے ملک زوار، ہمارے بیجا لاڈ نے تمہیں یوں خود سر کر دیا ہے کہ تم اب اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے لگے ہو۔ اماں جان نے ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھا اور زوار کا بازو پکڑا۔ اتنا سب کچھ کر کے آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ سے تمیز سے بات کروں؟ وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ کہاں ہے پریشے؟ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ پریشے؟ وہ ڈاکٹر نہیں؟ ہاں وہی، بتائیں۔ ہمیں نہیں پتا زوار، اس لڑکی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جھوٹ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، سب سے زیادہ آپ خلاف تھے، سچ بتائیں ورنہ کیا؟ ملک وجاہت بولے۔ زوار نے جیب سے گن نکالی اور کن پٹی پہ رکھی۔ زوار میرے بچے، اماں ایک دم چیخی۔ زوار یہ کیا پاگل پن ہے؟ ملک وجاہت چلایا۔ آپ بتاتے ہیں یا نہیں؟ زوار ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو پھر کہاں ہے وہ؟ چلایا زوار۔ خدا را یہ نیچے کرو، اماں رو رہی تھی پر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ زوار ہم ملک وجاہت ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں دن دہاڑے کرتے ہیں، یوں چھپ کے نہیں۔ کھائیں میرے سر کی قسم اور سچ بتائیں۔ زوار نے ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ ملک زوار باپ پہ اعتبار نہیں؟ کھاتے ہیں ہم تمہارے سر کی قسم، خوش ہو جاؤ، ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے۔ زوار ایک دم خاموش ہوا۔ ملک وجاہت نے گن اس کے ہاتھ سے چھینی۔ وہ خاموش رہا اور چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں پیچھے روتی رہیں۔ اس نے نہ سنا اس کے اندر آج پہلی بار کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، شاید وہ خود۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ آ کے بیڈ پہ بیٹھا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے؟ کیا سچ میں غلط تھا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی پسند اپناؤں گا تو کیا پتا اس کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ کیا فہد کی محبت اتنی زور آور تھی جو اسے اپنا شوہر نظر نہ آیا؟ بھلے یہ رشتہ مجبوری سے جوڑا تھا اس نے، پر رشتہ تو تھا نا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا۔ ملک زوار کمزور نہیں ہے، وہ بدلا ضرور ہے پر کمزور نہیں ہوا، وہ اب بھی طاقتور ہے۔ وہ اپنی عزت اپنی بیوی کسی اور کے پاس کیسے آسانی سے بیچ سکتا ہے؟ نہیں نہیں پریشے، تم واپس آؤ گی اور اب کی بار اسی گھر میں آؤ گی، پھر یہیں رہوگی ہمیشہ، لیکن تمہیں وہ زوار نہیں ملے گا۔ ہاں میں ویسا رہوں گا جیسے لوگ تمہیں پسند، کیونکہ محبت کے آگے میں بے بس ہوں، یہاں تک کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ پریشے تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، پریشے توڑ دیا مجھے۔ تم وہ پہلی اور آخری عورت ہو جسے میرے دل نے چاہا، اور وہ تم پہلی اور آخری عورت ہو جس نے مجھے بے دردی سے توڑا ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈوں گا، ضرور ڈھونڈوں گا، پتال میں بھی، تب بھی تمہیں ڈھونڈ کر لے آؤں گا پری۔ وہ رات گئے تک اسے مخاطب رہا اور پھر کھڑا ہوا۔ اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ آج کے آج پتہ کر کے بتاؤ کہ ڈاکٹر پریشے گاؤں سے کہاں گئی ہیں؟ جی سائیں، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ پریشے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، بار بار آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ کیا وہ لڑکی اتنی با اثر تھی جو اس جیسے شخص کو رلا گئی تھی؟ وہ بچپن سے اب تک بس رلاتا آیا تھا اور آج ایک معمولی سی عورت اسے رلا گئی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ اس کی فون کی بیل بجی۔ نمبر دے کر وہ بولا، ہاں بولو سائیں، وہ ڈاکٹر نے جی لاہور چلی گئی۔ ٹھیک ہے، لاہور جانے کی تیاری کرو اور پتہ کرو کہ وہ وہاں کس کے پاس ہے۔ جی سائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اس وقت فہد کی بے روحی نہیں بلکہ زوار کی یاد ستا رہی تھی۔ لگتا ہے میں نے اسے کچھ زیادہ ہی ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اسے پھر یاد آنے لگا جب وہ اسے فون کیا کرتا تھا اور وہ غصہ ہوتی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سر ہاتھوں میں دے لیا۔ صحیح کہتا تھا وہ، عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ وہ بھی تو اس کی ایک عادت اپنے ساتھ لے آئی تھی جو کہ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی عادت نہیں لے کے آئی بلکہ وہاں اپنا دل چھوڑ آئی ہے۔
اسلام آباد آئے اسے تیسرا دن تھا، سوچا تھا یہاں آ کے بزی ہو جائے گی تو کیا پتہ زوال کی یادیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں، پر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ ایک دن ہاسپٹل نہیں گئی تھی، اٹھتے بیٹھتے اسے وہی یاد آتا، انجانے میں ہی صحیح وہ اس کی کال کا انتظار کرنے لگی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیسے اس کو فون کرے گا، لیکن پھر بھی دل کہتا تھا کبھی تو وہ پتہ لگا ہی لے گا۔ اتنے دنوں میں وہ یہ تو جان ہی گئی تھی کہ وہ زوال سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اس فیلنگ سے انکاری تھی۔ وہ فہد سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دنوں سے وہ فہد کو کئی بار کال کر چکی تھی، پر وہ اب اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا۔ آج بھی وہ اسے کال کر رہی تھی، اتنی کالز کی اس نے پر بے سود۔ اس نے دوبارہ کال کی اور اب کی بار فون اٹھا لیا گیا۔ فہد اس ٹائم اپنی نیو گرل فرینڈ کے پاس بیٹھا تھا، سیل پہ چمکتا نام ناگواری سے دیکھا اور کال ریسیو کی۔ کون ہو؟ کیوں فون کر رہی ہو بار بار؟ فہد میں پریشے ہوں۔ پریشے؟ او ہاں ہاں پریشے زوال۔ پریشے کو دھچکا لگا۔ فہد تم چپ کرو اور میرا پیچھا چھوڑو اب۔ فہد میں اسے چھوڑ آئی ہوں۔ وہ تو طلاق یافتہ ہو، میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے جو تم جیسی طلاق یافتہ سے شادی کروں؟ فہد نام مت لو میرا، اور رہی محبت کی بات تو وہ تو مجھے تم سے تھی ہی نہیں، جس پیسوں کی ضرورت تھی جو تم پوری کرتی تھی، اور تم سے شادی کا مقصد بھی یہی تھا۔ وٹ؟ تو تم مجھے یوز کر رہے تھے؟ ہاں، آسان لفظوں میں یہی سمجھ لو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اور ہاں، آئندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ کے اس نے فون رکھ دیا۔ بہت دیر تک اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آئی تو اس کا دھاڑے مار مار کے رونے کا دل چاہا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ۔ فہد سے اچھا تو زوال تھا جس نے اس سے بھلی زبردستی نکاح کیا، لیکن اس نکاح کے باوجود اپنی کوئی غرض ظاہر نہ کی۔ اور فہد، وہ تو منگنی سے بھی پہلے اپنے کام نکلواتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ جب بھی وہ فون کرتا اپنے کام کے لیے، ورنہ تو وہ اسے پوچھا تک نہ تھا۔ اور زوال ہر روز اسے فون کرتا، اس کی کڑوی باتیں سہتا رہتا، اس کے لیے اپنے آپ کو تک بدل دیا تھا۔ تو کیا محبت وہ تھی جو زوال اسے کرتا تھا؟ وہ زوال اور فہد کا موازنہ کرنے لگی تھی۔ زوال اسے ڈھونڈتا ہوا لاہور پہنچ گیا تھا، اس کے گھر پہ گیا تو تالا لگا پایا۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ تو اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ کہاں تک چھپتی پھرو گی پری مجھ سے؟ کہاں تک؟ میں تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا، وہ خود سے بولا۔ پریشے اب پھر سے اسی گاؤں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی خوشیاں تھیں، جہاں اس کا زوال تھا۔ فہد تو کب کا اس کے دل سے اتر چکا تھا، اب فہد کا ذکر تک وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب جلد سے جلد زوال سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ اسے ناراض ہوگا، پر وہ اسے منا لے گی۔ اس نے پھپھو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو پھپھو اپنے روم میں آرام کر رہی تھی کہ پریشے چلی آئی۔ خیریت بیٹا اس وقت؟ جی پھپھو، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ بیٹھو۔ پھپھو وہ جھجکی۔ بولو بیٹا، جھجک کیوں رہی ہو؟ بچپن سے آج تک تم نے ہر بات مجھ سے بے جھجک کی ہے، پھر یہ آج جھجک کیوں؟ پھپھو وہ فہد نے جو آپ کو فون پہ بتایا تھا نا نکاح کا، وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ پھپھو وہ سچ کہہ رہا تھا؟ پھپھو شاک رہ گئیں۔ کیا یعنی تمہارا نکاح؟ جی پھپھو، پر یہ بس مجھے کچھ نہیں سنا، یہ بتاؤ تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ پھپھو میں بتاتی ہوں، میں نے پوچھا ہے تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ جی پھپھو، پر یہ پورا سچ نہیں ہے۔ آپ تو مجھے جانتی ہیں نا، پھر کیا سچ ہے؟ میں تم سے پوچھا، تم نے جھوٹ بولا کہ نہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ فہد سچ کہہ رہا ہے۔ پھپھو یہ نکاح جیسے آپ سمجھ رہی ہیں ویسے نہیں ہوا جیسے آپ سمجھ رہی ہیں۔ اور پھر پری نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ پھپھو نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ ہائے میری بچی، اتنے دن تک مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پھپھو تب ہی نہیں بتایا۔ میری بچی، میری جان۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے رونے لگیں۔ ہم ان پہ کیس کروا دیں گے، انہیں ہر حال میں تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ پریشے کرن کھا کر پیچھے ہوئی۔ نہیں پھپھو، مگر کیوں؟ وہ نکاح جو کبھی میری مجبوری تھا وہ اب میری زندگی کا حصہ ہے۔ وہ آدمی جسے مجبوری میں نے اپنا شوہر بنایا وہ اب میری کل کائنات ہے۔ پر بیٹا وہ آدمی پتہ نہیں کیسا ہو، ویسے بھی یہ جاگیردار لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ نہیں پھپھو، وہ بہت اچھا ہے، پتہ ہے اس نے میرے لیے اپنے آپ کو بدل دیا۔ اس نے مجھ سے بے غرض محبت کی، سوائے میری محبت کے مجھ سے کچھ نہ چاہا۔ اور فہد، نام مت لیں اس کا میرے سامنے، آپ ٹھیک کہتی تھیں وہ بہت لالچی ہے، وہ اس لالچ میں ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا، اور ایک ایسے آدمی کے نصیب میں لکھا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا ہے، وہ کیوں مجھے غلط آدمی کے ہاتھوں ضائع ہونے دیتا؟ یہ تو ٹھیک کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پری نام کیا ہے اس کا؟ ملک زوال۔ پریشے نے پہلی بار یہ نام محبت سے لیا تھا۔ میں ملنا چاہتی ہوں اسے، کل چلیں گے گاؤں پھپھو۔ وہ ایک دم تیار ہوئی۔ توبہ ہے یہ لڑکی، یہاں آنے کی بھی جلدی تھی اور جانے کی بھی۔ پری مسکرا دی، آج بہت دنوں بعد وہ یوں دل سے مسکرائی تھی۔ ملک وجہ تو اسے دیکھ کے ڈر ہی گئے تھے، ان کو یہ تو پتہ تھا کہ وہ ضد کا پکا ہے، پر اس کی جنونیت اب دیکھی تھی۔ انہیں اپنا یہ بیٹا جان سے پیارا تھا۔ آپ کیوں میرے پتر کی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں ملک صاحب؟ میرے بچے کا کچھ تو خیال کریں۔ اماں پریشانی سے بولی۔ تو کیا کریں، ہم اس کی بیجا فرمائشیں پوری کر دیں؟ ہاں کر دیں، زندگی تو میرے پتر نے گزارنی ہے اس کے ساتھ، ہمیں نہیں۔ جہاں وہ خوش ہے وہاں ہم۔ خدا را یوں زبردستی نہ کریں، ورنہ جان لے ضد میں وہ آپ سے 4 ہاتھ آگے ہے، اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو۔ دیکھا نہیں اس دن کیسے بندوق اٹھا لی تھی، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ پھر بولی، وہ آج تک آپ کا فرما بردار رہا ہے، اس نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی،
کیا آپ اس کی ایک ضد پوری نہیں کر سکتے؟ وہ ہم سے کچھ بھی مانگے ہم ہر خواہش پوری کریں گے، پر بیجا ضد نہیں، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے اماں بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ زوار کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے وہ یوں پاگل ہو جائے گا انہوں نے سوچا نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگی۔ پریشے اور پھپھو آج گاؤں کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے گاڑی گاؤں کی طرف چل رہی تھی، پریشے کے دل میں سکون اترتا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں یہ سوچ کے بے ترتیب ہو رہی تھی کہ جب وہ زوار کے سامنے اظہار کرے گی تو زوار کا ری ایکشن کیسا ہوگا۔ گاؤں پہنچ کے وہ سامان لے کر گھر آئی اور دروازہ کھول کے وہ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ دونوں بہت تھک گئی تھیں، سو گئیں۔ اگلے دن اس نے اپنی کلینک کھولی تو ایک عورت کلینک کھلی دیکھ کر داخل ہوئی۔ ارے ڈاکٹرنی جی، آپ آ گئے ہو؟ پریشا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی اب آ گئی ہوں۔ آپ یہاں آ گئی ہیں اور پتہ ہے ملک زوار آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں؟ وہ چونکی۔ مجھے؟ پر تمہیں کیسے پتہ؟ وہ میرا شوہر نا ملک صاحب کے گھر میں کام کرتا ہے، اس نے بتایا مجھے۔ اچھا وہ عورت تو چلی گئی مگر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس نے دل میں کہا۔ زوار آج اسلام آباد آیا تھا پریشے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، اس کے حلیے کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ زوار ہے جس کے روب و دبدبے سے لوگ ڈرتے تھے۔ کئی دن کے پہنے کپڑے، بکھرے بال، بڑھی ہوئی شیو، وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ وہ پہنچے ہی تھے کہ اس کے ایک آدمی نے بتایا کہ پریشے گاؤں آ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ سائیں کچھ وقت یہیں ٹھہر جائیں، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں کریم، ہم ابھی کے ابھی واپس جائیں گے۔ پر سائیں، ہم نے کہا ہے نا، اس نے تحقم آمیز لہجے میں کہا۔ جی سائیں، جو حکم۔ وہ جلد سے جلد اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کریم، وہ کب آئی گاؤں؟ سائیں، کل آئی ہیں۔ ٹھیک۔ وہ گاؤں پہنچا اور اس کے گھر کی طرف گیا۔ گھر کا دروازہ بجایا، کسی بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ پریشے، وہ بے اختیار بولا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ یہاں پریشے رہتی تھی۔ جی میں اس کی پھپھو ہوں۔ تم یقیناً زوار ہو۔ جی ماں جی پریشے کہاں ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو میری بچی کا؟ کیا لگتے ہو اس کے؟ پھپھو نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ وہ پھپھو اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ زوار کو ساتھ لیے گھر میں آ گئی اور اسے تخت پہ بٹھایا۔ ہاں بولو۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے نروس ہو رہا تھا۔ پھپھو ایک دم ہنس دیں۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس لیے کہ پریشا مجھے سب بتا چکی ہے تمہارے بارے میں۔ کیا سچ میں؟ ہاں۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ میں بہت خوش رکھوں گا اسے ماں جی۔ وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا اور انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم بہت اچھے ہو اور میری بیٹی کو بہت خوش رکھو گے۔ شکریہ ماں جی، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی تمام امیدوں پہ کھرا اتروں۔ اور کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹا، پریشا آتی ہی ہوگی۔ نہیں ماں جی۔ داماد ہو میرے، یہ ماں جی واجی آئندہ نہیں بولنا۔ وہ خوش ہوا۔ جی پھپھو، اب چلوں گا۔ وہ چلا گیا، لیکن پھپھو مطمئن تھی کہ انجانے میں ہی صحیح ایک اچھا بندہ ان کی پریشے کا مقدر بنا تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پریشے گھر پہنچی۔ ارے آ گئی پری بیٹا۔ جی پھپھو، تمہیں پتہ ہے ابھی کوئی آیا تھا؟ کون؟ پریشے نے پوچھا۔ ملک زوار۔ کیا؟ سچ پھپھو، زوار آئے تھے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، تم سچ کہتی ہو، وہ بہت اچھا ہے۔ پریشے کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ تو آپ نے انہیں کیوں نہیں بٹھایا؟ مجھے فون کر دیتی۔ ارے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، وہ خاموش ہو گئی۔ زوار پریشے سے ناراض تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب پریشے اسے منائے۔ وہ روز پھپھو سے ملنے جاتا اور وہیں سے ہو کے آ جاتا۔ پریشے سے نہ ملتا۔ پریشے کو بھی لگنے لگا تھا کہ وہ اسے ناراض ہے، پر وہ اسے منائے بھی تو کیسے؟ پھپھو کی یہاں بہت سی عورتوں سے دوستی ہو گئی تھی، وہ آج انہی کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ پریشے نے آرام کے لیے آج کلینک سے چھٹی کی تھی کہ دروازہ بجا۔ پریشے نے دروازہ کھولا تو زوار کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا۔ پھپھو کہاں ہیں؟ وہ گھر پہ نہیں ہے، میں بعد میں آؤں گا۔ اس کو دیکھ کے دل کو حد درجہ سکون ملا تھا، لیکن ناراضگی بھی اپنی جگہ تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ زندگی میں پہلی بار اس نے اسے اتنے آرام سے بات کی تھی۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ ٹھیک، کہہ کر وہ جانے لگا۔ بیٹھیں گے نہیں؟ تم تو مجھے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتی اور آج یہاں بیٹھنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ جاتا ہوں میں، پھپھو آئیں تو انہیں بتا دینا۔ اور چلا گیا۔ پریشے اداسی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ پھپھو، زوار مجھ سے ناراض ہے۔ رات کو وہ پھپھو سے بولی۔ تو بیٹا مناؤ اسے۔ کیسے؟ مجھے کیا پتا کیسے، شوہر ہے تمہارا، تم جانو۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ پر پھپھو، بیٹا رشتوں میں زیادہ دن تک دوریاں نہیں آنی چاہیے، ورنہ فاصلے ان رشتوں کے درمیان اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے بھی حالات میں تمہارا نکاح ہوا، بہرحال وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ ناراض ہے تو تم اسے مناؤ۔ پھر کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی اور ٹھان چکی تھی کہ اب وہ اسے منا کے ہی رہے گی۔ اتنے میں گھر کا دروازہ بجا۔ زوار اپنے کمرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ اماں چلی آئیں۔ زوار، پتر جا کے ڈاکٹرنی کو بلا لاؤ۔ کیوں خیریت اماں، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے بیٹا، امار کی طبیعت بہت خراب ہے، صبح سے بخار ہے اسے اور اب تو زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی۔ میں ابھی جاتا ہوں، اماں پریشان نہ ہوں۔ وہ اٹھا اور انہیں تسلی دیتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پریشے کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ پریشے کی اندر سے آواز آئی۔ میں زوار۔ پریشے کا دل بے ترتیب دھڑکا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ زوار اندر آیا۔ ارے زوار، آؤ اندر آؤ، پھپھو بولیں۔ وہ پریشے کو نظر انداز کرتا اندر آیا۔ جی پھپھو، کیسی ہیں آپ؟
میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، آپ نہیں کہو۔ الحمدللہ، بیٹھو نا بیٹا۔ نہیں پھپھو، پھر کبھی عمار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو لینے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو۔ اسے پریشے کی طرف اشارہ کر کے پھپھو سے کہا۔ ہاں بیٹا لے جاؤ، آخر کو بیوی ہے تمہاری۔ پھپھو نے فوراً اجازت دی۔ ان محترمہ سے بھی پوچھ لیں اگر یہ جانا چاہیں میرے ساتھ۔ میں آتی ہوں کہہ کر وہ کمرے میں گئی، اور جب آئی تو اس کے ہاتھ میں باکس تھا، اپنے گرد کالی شال لپیٹے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زوار پھپھو سے ملا اور پریشے کو لے کر باہر آیا۔ بیٹھو، زوار نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ پریشے نے اس کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اسے بات کرنے کی۔ اب کچھ تو بولنا تھا نا۔ عمار کو کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ جا کے دیکھ لینا، کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ پریشے کو یکدم غصہ آیا۔ پہلے جب میں بات نہیں کرتی تھی تو وقت بے وقت مجھ سے بات کرنے کی لگی رہتی تھی، اور اب جب میں خود کر رہی ہوں تو موصوف کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ اسے دل میں سوچا، زوار اس کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، پر غصہ تھا۔ کیا وہ ایکسکیوز نہیں کر سکتی تھی؟ چلو ایکسکیوز نہ ہی صحیح، محبت کا اظہار ہی کر دے۔ بیٹھی رہے۔ دونوں اپنی جگہ منہ بنا کے بیٹھے تھے۔ گاڑی حویلی پہنچی۔ پریشے اور زوار گاڑی سے اترے، حویلی میں داخل ہوئے تو اماں اور ملک وجاہت چلے آئے۔ آئیں ڈاکٹرنی جی آئیں۔ وہ اسے لیے عمار کے روم میں گئی۔ اس کو دیکھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، صبح سے بخار میں تپ رہا ہے۔ جی میں دیکھتی ہوں، آپ تسلی کریں۔ پریشے نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ضروری دوائیاں اسے لکھ کر دیں۔ یہ دوائیاں آپ انہیں ٹائم سے دے دیجیے گا، اور ان کے کھانے کا خاص خیال رکھیں، موسمی بخار ہے اور کچھ نہیں۔ پریشے نے ہدایت کی تو اماں بولی، شکریہ بیٹا، بہت بہت۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض ہے، آپ کے اور بھی بہت سے فرض ہیں، وہ بھی یاد کر لیا کریں۔ زوار بولا تو اماں کے سامنے یوں بولنے پر پریشے خجل سی ہو گئی۔ اے زوار، کیوں میری دھی کو تنگ کر رہا ہے؟ اماں نے پریشے کو ساتھ لگایا تو پریشے حیرانی سے زوار کو دیکھنے لگی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتی ہوں۔ میرے زوار کی پسند ہو تم۔ اماں نے بھی اس کی حیرانی نوٹ کر لی تھی۔ مجھے تو دل و جان سے پسند ہے اپنی نو۔ زوار اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، اماں پریشے سے باتیں کرتے کرتے بولی۔ زوار نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، پر آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا کچھ خاص پسند نہیں ہے، زوار بولا تو پریشے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں، کیا کمی ہے میرے پتر میں؟ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پریشے بکھلا گئی۔ اماں ہنس دی۔ زوار نے گاڑی سٹارٹ کی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ زوار منتظر تھا کہ وہ اب تو کچھ بولے گی، پر نہیں، وہ کچھ نہ بولی۔ زوار چڑ گیا۔ گھر آیا تو وہ گاڑی سے اتری۔ آپ نہیں آئیں گے؟ میں کس لیے آؤں؟ ویسے ہی پوچھا ہے میں نے۔ پھپھو سے بھی مل لیجیے گا، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ پھپھو سو چکی ہوں گی، اور اس ٹائم غیر مرد کو اپنے گھر بلا رہی ہو؟ پریشے نے اس کو حیران نظروں سے دیکھا۔ غیر؟ ہاں تو میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ وہ پتہ نہیں کیا اسے بلوانا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میڈم کی زبان ویسے کتنا چلتی ہے، اور آج گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھی ہے۔ کیا ہوتا اگر یہ بول دیتی کہ شوہر ہوں میرے؟ زوار دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ اتنے میں پھپھو نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر جانے لگی تو زوار گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ اگلے دن زوار کو کسی کام سے شہر جانا پڑا۔ سوچا جانے سے پہلے محترمہ کی شکل ہی دیکھ کے آ جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ اٹھا اور پریشے کے گھر جانے لگا۔ دروازہ پریشے نے کھولا۔ زوار کو دیکھتے ہی پریشے کی آنکھوں میں دیپ سے جلنے لگے تھے۔ وہ اندر آیا۔ ارے زوار بیٹا، پھپھو اٹھی۔ ارے آپ بیٹھیں پھپھو۔ سلام دعا کے بعد پھپھو نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں جا رہے ہو؟ جی ایک ضروری کام کی وجہ سے شہر جا رہا ہوں، سوچا آپ سے مل لوں۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ پریشے جا کے چائے بناؤ، شوہر آیا ہے، گھر پہ کوئی فکر ہی نہیں ہے لڑکی کو۔ پھپھو نے اپنے کام میں لگی پریشے کو وہیں کھڑے کھڑے جھاڑا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ جی کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کے لائی۔ چائے؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ زوار نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پیتے ہوئے پھپھو سے باتیں کرنے لگا۔ زوار نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھا۔ پھپھو کسی کام سے اٹھ کے کمرے میں گئی تو وہ بڑبڑائی، بندہ دو تعریف کے بول ہی بول دیتا ہے، پر نہیں، زوار نے اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سنی تھی۔ وہ مسکرایا اور اسے تپانے کو بولا، بندہ تعریف کے قابل ہو تو اگلا تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ زوار نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، اور ہاں میں ایری گیری لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، کہہ کر اس نے بات ہی ختم کر دی۔ ایری گیری؟ میں ایری گیری ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کے کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ زوار کو اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ پھپھو چلی آئیں۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ پریشے کلینک سے اٹھنے لگی۔ ملازمہ اسے باتیں کر رہی تھی کہ ملازمہ باتوں باتوں میں بولی، اللہ زوار سائیں کو بھی صحت زندگی دے، سنا ہے ہسپتال میں ہے۔ پریشے ایک دم چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں ہے ہسپتال میں؟ آپ کو نہیں پتا بی بی جی، زوار سائیں کا دوپہر کو بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی ان کا۔ پریشے کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بہت خطرے میں ہیں جی وہ۔ پریشے ایک دم چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے اسے دیکھا۔ بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملازمہ پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ گھر چلیں۔ نہیں مجھے شہر جانا ہے۔ پر بی بی جی آپ کیسے؟ میں نے کہا نا میں نے ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ چیخی۔ آنسو تواتر اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ ملازمہ اسے بہلا کر گھر لے گئی۔ پھپھو نے اسے دیکھا تو پریشان ہوگی۔ کیا ہو گیا میری بچی، کیوں رو رہی ہے؟
رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے پاس جانا ہے پھوپھو، ان کی حالت سیریس ہے۔ پھوپھو نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ وہ میرے خدایا میرا بچہ، چپ ہو جا میری بچی، اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم جائیں گے، پھوپھو سے تسلی دینے لگی۔ انہوں نے ملازمہ سے ہاسپٹل کا پتہ معلوم کروایا اور جانے کی تیاری کی۔ پریشا نے پھوپھو کو جانے سے منع کر دیا کہ ان کی طبیعت ویسے ہی خراب رہتی ہے، میں آپ کو فون پہ صورتحال بتاتی رہوں گی، آپ کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ پریشا نے پھوپھو کو سمجھایا اور ہسپتال چلی آئی۔ وہ وہاں پہنچی، سوار کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی، ہاتھ پاؤں میں فریکچر ہوا تھا اور کمر میں گہری چوٹ آئی تھی۔ ٹرک سے ٹکر پہ وہ گاڑی سے نکل کے باہر گرا تھا اور سر بری طرح کسی بڑے پتھر سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے سر میں بھی گہری چوٹ آئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ ملک وجاہت اپنے جوان بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کے بالکل ڈھہ گئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بابا سائیں آپ دعا کریں اللہ سے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ انہیں تسلی دینے لگی۔ انہوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے کھانے کے لیے کچھ لے آئی۔ بابا سائیں کچھ کھا لے، ایسے تو آپ اپنے بیٹے کا دھیان نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ان سے آ کر کچھ پوچھتی۔ ان کا دل پریشا کی طرف سے نرم ہونے لگا تھا۔ شام میں زوال کا آپریشن ہونا تھا، وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی، رو رہی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ ملک وجاہت آگے بڑھے، پریشا بھی چلی آئی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ ملک صاحب، ملک زوال کے سر کا زخم ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اگر اس کا علاج جلد سے جلد نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ پریشا نے ایک دم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ملک وجاہت وہاں پڑی چیئر پر ڈھہ گئے۔ ملک وقار اور ملک عمار یہاں ہاسپٹل میں زوال کے پاس ہی تھے۔ بابا سائیں اماں اور پریشا کو گاؤں بھیج دیا تھا۔ آج ایک ہفتے بعد زوال کو ہوش آیا تھا۔ ملک وقار نے فون کر کے بابا سائیں کو اطلاع دی۔ بابا سائیں نے شہر جانے کی تیاری کی۔ حویلے سے نکلے تو کسی خیال کے تحت انہوں نے ڈرائیور کو پریشا کے گھر جانے کو کہا۔ اس لڑکی سے انہیں انسیت سی ہو گئی تھی۔ جتنے دن وہ ہسپتال رہے پریشا نے ان کی بیٹی کی طرح دیکھ بھال کی تھی اور پھر وہ زوال کی بھی پسند تھی، تو انہیں اب کیوں کر اعتراض ہونا تھا۔ پریشا کے گھر کے باہر گاڑی رکی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پریشا نے دروازہ کھولا۔ آپ؟ پریشا بیٹا زوال کو ہوش آ گیا ہے، چلو گی؟ سچ؟ انہیں ہوش آ گیا ہے؟ ہاں بیٹا، میں آتی ہوں، کہہ کر وہ اندر گئی۔ اپنا پرس اور چادر اٹھا کے باہر گھر کو لاک کیا۔ پھوپھو لاہور چلی گئی تھی کیونکہ ان کا بیٹا باہر سے اچانک آ گیا تھا تو وہ چلی گئیں، مگر فون پہ زوال کی خبر لیتی رہتی تھیں۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی چلی تو پریشا نے پوچھا، بابا صحیح کیا وہ خطرے سے باہر ہیں؟ خطرے سے تو باہر ہیں، اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زوال کو پاکستان سے باہر لے جائیں اور وہاں کسی اچھے ہسپتال میں اس کا علاج کرائیں۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر سارا راستہ وہ اللہ سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتی رہی۔ ہاسپٹل پہنچ کے وہ لوگ زوال سے ملنے گئے۔ وقار اور عمار تو پہلے مل چکے تھے۔ زوال کو یوں لیٹا دیکھ کر بابا صحیح آگے بڑھے۔ پریشا بھی پیچھے آئی۔ بابا صحیح نے اسے پیار کیا، میرا بچہ، میرا شیر کیسا ہے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جا پتر، آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھنے کے لیے۔ بابا، زوال کی آواز بہت مشکلوں سے نکل رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کے پریشا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کچھ نہ بول پتر، بس تو ٹھیک ہو جا، ڈاکٹر نے کہا ہے تیرا باہر سے علاج کرانے کا، دیکھنا بہت جلد تو چنگا بھلا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ زوال نے پریشا کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ زوال نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پریشا اس کی دوسری سائڈ کھڑی تھی۔ بابا، یہ بھی؟ بابا نے پریشا کی طرف دیکھا جس کے لیے ان کا بیٹا سر سے پاؤں تک بدل گیا تھا اور اس حالت میں بھی اس کی ساری توجہ کا مرکز وہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی تیرے ساتھ جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم تم دونوں کا نکاح پھر کروائیں گے تاکہ پورے گاؤں کو پتہ چلے کہ ہماری زوال کی دلہن آ گئی ہے۔ بابا نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ پریشا انہیں دیکھنے لگی۔ میری دید، نہ حیران نہ ہو، زوال ہمیں جان سے پیارا ہے، اس کی خوشی کے آگے ہمیں کبھی نہ کبھی تو جھکنا ہی تھا، اور زوال کے ہوش آنے سے پہلے تم جو ہمارے ساتھ رہیں، ایک بہو نہیں بیٹی بن کے ہمیں تسلی دی، دلاسا دیا، خیال رکھا، اپنی پرواہ کیے بغیر۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تو ہم کیوں نہ مانتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بابا، زوال بولا، وہ اب بس بھی کر دے، کب سے بابا بابا بول رہا ہے، اب تو میں نے کر دی تیرے دل کی مراد پوری، اب چل جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ وہ بولے تو پریشا بھی ہنس دی۔ زوال تو اس کی مسکراہٹ پہ ہی فدا تھا، اب ہنسی پہ نہال ہو رہا تھا، وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بابا صاحب انہیں چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ بابا کے سامنے تو خیال کریں، ایسے گھور کیوں رہے تھے؟ پریشا بولی۔ زوال مسکراتا رہا، اب کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ تب بھی اسے دیکھتا مسکراتا رہا۔ اف، اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ گئے تو وہ باہر آ گئی۔ پھر ان کا دوبارہ نکاح کیا گیا۔ پریشا نے بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا زیبتن کیا تھا جو کہ اماں کی فرمائش تھی۔ میک اپ نے سونے پہ سہاگا کا کام کیا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ہی ان دونوں کا نکاح ہوا۔ زوال کا تو دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کے ناچے اتنی چوٹوں کے باوجود۔ کچھ دنوں بعد اسے باہر لے جایا گیا، اس دوران پریشا اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ایک ماہ بعد وہ واپس آئے تھے۔ سر کا زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا پر کمر میں چوٹ کی وجہ سے لیٹنے بیٹھنے اور اٹھنے میں تکلیف تھی۔ ڈاکٹرز نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ پراپر ریسٹ کا کہا تھا۔ پریشا اس کا بے حد دھیان رکھتی تھی۔ زوال کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ زوال تو تھا ہی لاڈلا، اب پریشا بھی پوری حویلی کے لوگوں کی لاڈلی بن چکی تھی۔ وہ اللہ کا شکر کرتے نہ تھکتی۔ اب زوال بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور اب ملک وجاہت ان کا ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔
پورے گاؤں کو ان کے ولیمے میں بلایا گیا تھا۔ شام میں ان کا ولیمہ تھا۔ صبح پریشا کمرے میں بیٹھی تھی کہ زوار چلا آیا اور اس کے ہاتھ میں رپورٹس تھیں۔ پریشا نے رپورٹ چیک کی اور مسکرائی۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں۔ زوار بیڈ پہ بیٹھا۔ پریشا الماری کھول کے رپورٹس رکھنے لگی۔ یار تم تو آ کے بیٹھو۔ جی آتی ہوں۔ وہ زوار کے پاس آ بیٹھی۔ ایک بات پوچھوں؟ زوار بولا۔ جی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پریشا اپنے بریسلٹ سے کھیلتے ہوئے بولی۔ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں چاہتا ہوں آج تم وہی ریڈ کلر پہنو جو تم نے نکاح والے دن پہنا تھا، پر ولیمے کا میرا ڈریس تو آ چکا ہے، تو کیا ہوا؟ وہ کل پہن لینا، کل بھی تو تم نئی نویلی دلہن ہوگی۔ نئی دلہن؟ مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے ہیں، تو سب کے لیے بھلے تم پرانی ہو پر میرے لیے تو نیو ہی ہوگی۔ زوار نے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں پتہ ہے اتنے دن میں تمہارے قریب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پریشا دور ہوئی۔ زوار نے پھر اسے قریب کیا۔ کیوں؟ 2-3 دن سے تو میں ٹھیک ہی پھر رہا ہوں، پھر کیوں نہیں آیا؟ پتہ ہے کیوں؟ آپ کی مرضی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی زوار کا یہ روپ دیکھ کر۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ پریشا میں چاہتا تھا تم میری دلہن بن کے میری راہ دیکھو۔ پریشا شرمائی۔ اور ہاں، اپنے بالوں کو باندھنا مت، کھلے چھوڑ دینا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زوار کو لمبے بال بہت پسند تھے اور اس کے لیے ہی پریشا نے اپنے بال بڑھائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سب کر لوں گی، اب جاؤں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ وہ ہنوز اسے اپنے قریب کیے ہوا تھا۔ کرتی ہوں، اب جاؤں؟ پریشا نے جان چھڑائی۔ ایسے نہیں، دل سے بولو۔ وہ کیسے بولتے ہیں؟ پریشا نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، تم بتاؤ۔ پریشا مسکرائی۔ میں پریشا اپنی محبت کے اثار میں ملک زوار کو لیتی ہوں۔ کیا ملک زوار کو قبول ہے؟ وہ پیار سے بولی تو زوار نہال ہو گیا۔ قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ پریشا زوار ملک کی محبت ملک زوار نے قبول کی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اب جاؤں؟ سوچتے ہیں، زوار سوچتے ہوئے بولا۔ اب زوار یہ چیٹنگ ہے۔ زوار ہنسا۔ کیا چیٹنگ ہے بھلا؟ سنو، وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ اب میرے ہو کے رہو۔ پریشا مسکرائی۔ اب آپ ہی کی ہوں، کہہ کے وہ چلی گئی۔ زوار مسکرا دیا۔ آج پریشا اور زوار کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ شہر کے ہاسپٹل میں پریشا نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ سب اس سے مل چکے تو زوار ملنے آیا۔ زوار اس کے پاس بیٹھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ زوار نے دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا۔ تھینک یو پری، تھینک یو مجھے اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ زوار نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ آپ کا بھی تھینک یو، پریشا بولی۔ میرا کیوں؟ مجھے اتنی محبت دینے والے ملک زوار دینے کے لیے۔ پریشا اس کے گلے میں بازو مائل کر کے بولی۔ میری محبت ازل سے تمہاری ہے اور ابد تک تمہاری ہی رہوں گی۔ پریشا نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور آنکھیں موند دیں۔ زوار نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور بولا۔ اچھا سنو، بچوں سے محبت میں کروں گا، تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی مشکلوں سے تو تمہاری محبت ملی ہے مجھے، وہ بھی بچوں میں بانٹ دوں۔ آپ اپنے بچوں سے جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں جیلس کیوں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ اور مجھ سے محبت کون کرے گا؟ پریشا نے مسکرا کے پوچھا۔ ماں بدولت، زوار بولا تو وہ ہنس دی اور زوار بھی ہنس دیا۔ زوار اور پریشا نازا تھے اپنی محبت پہ۔ ان کی زندگی خوشیوں سے پر تھی۔ انہیں پتہ تھا اب آنے والا ہر پل ان کی خوشیاں بڑھانے والا ہے اور آنے والا ہر وقت، ہر لمحہ ان کی محبت کو اور پختہ کرتا جائے گا۔